اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 84 کی تفسیر دیکھیں گے انشاءاللہ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ تم اپنوں کا خون نہ بہاؤ گے اور نہ اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم خود اس پر گواہی دیتے ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا۔ اس آیت اور آگے آنے والی آیات میں ان یہودیوں سے خطاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں تھے۔ لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، کہ تم اپنوں کا خون نہ بہاؤ گے اور نہ اپنے آپ کو گھروں سے نکالو گے۔ میثاق بنی اسرائیل کے 2 شقوں کا بیان ہے کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور اپنے لوگوں کو گھروں سے نہیں نکالو گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، اور نہ اپنے آپ کو گھروں سے نکالو گے، اس لیے کہ ایک قوم کے افراد ایک ہی جان کے مانند ہوتے ہیں۔ یہودی جاہلی تعصبات کی وجہ سے گروہوں میں بٹے ہوئے تھے۔ مدینہ کے انصار کے 2 بڑے قبائل اوس اور خزرج تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے وہ مشرک تھے۔ دور جاہلیت میں ان کے درمیان جنگ و جدال جاری رہتا تھا۔ یہودیوں کے 3 قبائل بنو نذیر، بنو کنیکہ اور بنو قریظہ مدینہ میں آ کر آباد ہو گئے، اور انہوں نے ان میں سے ہر قبیلے کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر رکھا تھا۔ بنو نذیر، بنو کنیکہ بنو خزرج کے دوست تھے اور بنو قریظہ اوس قبیلے کے دوست تھے۔ جب کبھی اوس اور خزرج کے درمیان جنگ ہوتی تو ہر انصار قبیلے کا دوست یہودی قبیلہ اپنے دوستوں کا ساتھ دیتا تھا، اور اپنے دوست انصاری قبیلے کے ساتھ مل کر اس کے دشمن انصاری قبیلے کے خلاف اس کی مدد کرتا، جس کی مدد دوسرا یہودی قبیلہ کر رہا ہوتا۔ اس طرح یہودی قبیلے ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، جلا وطن کرتے، ایک دوسرے کا مال لوٹ لیتے تھے۔ پھر جب جنگ بندی ختم ہوتی تو جنگ کے فریقین ایک دوسرے کے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑواتے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کر کے قیدی چھڑوا رہے ہیں۔ یوں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے کسی حکم کو مان لیتے اور کسی کو چھوڑ دیتے۔ ثم اقررتم وانتم تشہدون، پھر تم نے اقرار کیا اور تم خود اس پر گواہی دیتے ہو۔ ہر معاہدے میں 2 فریق ہوتے ہیں، ایک فریق معاہدہ لیتا ہے اور دوسرا معاہدہ کرتا ہے، اس پر قول و قرار بھی ہوتا ہے اور گواہیاں بھی۔ جب اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تو انہوں نے اس کا اقرار کیا اور اس پر خود گواہ بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔